السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل میں نے آپ سے عمران خان صاحب کی گفتگو کے متعلق بات کی تھی، مگر کل آپ کو 2-3 پوائنٹس دیے تھے۔ آج آپ کے سامنے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ہونے والی گفتگو سامنے رکھتے ہیں، اور اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے قوم کے نام بہت اہم ترین پیغام دیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ 2-3 اور خبریں بھی آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، میں بالکل حرف بحرف آپ کے سامنے وہ پڑھ رہا ہوں، کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ رجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ خان صاحب نے 4 بنیادی وجوہات بتائی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نمبر 1 وجہ کیا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی، رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے سویلینز سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہمارا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، اور اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو، وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوا کرتی، اور سرمایہ کاری کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کا استحکام تو لا سکتے ہیں، مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی، عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے، جو اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بندش تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک کی IT کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا گیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ مستقبل IT کا ہے، لیکن آزادی اظہار رائے سے خوف زدہ حکومت نے انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے نوجوانوں کے روزگار کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ معاش متاثر کر دیا ہے، اور ہم عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل نہیں رہے۔ وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں، انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آتی۔ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن اور جھوٹ فریب پر کھڑی جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ چوتھا نکتہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں۔ آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے۔ خان صاحب نے مزید کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے۔ کالعدم TTP کے لوگوں کی دوبارہ آباد کاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ کابینہ کے بعد
اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا، نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا۔ اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کنویں سے پانی نکالتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مستقل حل کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیوں کا نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ تصحیح بھی کرنی ہوگی، اسے ٹھیک بھی کرنا ہوگا۔ آئی ایس پی آر کو جواب تو ملٹری کورٹس پر بھی دینا چاہیے۔ کون سا قانون آپ کو جج، جیوری اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے؟ ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 مطالبات بالکل جائز اور فوری ہیں، فوری، جن پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے۔ حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی۔ یعنی عمران خان صاحب نے انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی اور اس میں جو انہوں نے ترسیلات زر نہ بھیجنے کی بات کی ہے وہ اس پر قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اب صرف سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی ایک پری پلان آپریشن تھا جس کی وجہ سے تمام مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جان بوجھ کر غائب کی گئی۔ مجھے 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر، ڈنڈے مار کر اور گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ عوام رد عمل دیں۔ اس دن بھی ہمارے 25 لوگ شہید، سینکڑوں زخمی اور 4 لوگوں کو اپاہج کیا گیا۔ ہم پر ہی ظلم کر کے ہمارے ہی خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے اور 10,000 کارکنان کو جیلوں میں بھر دیا، جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت تحریک انصاف کو کچلنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ان پر آپ نے مقدمات کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اس واقعے پر شفاف اور آزاد جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت اہم ہے۔ 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہوا جس میں قوم نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں، اسلام آباد سے غائب کیے گئے اور ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے۔ اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔ یہ خان صاحب کا پیغام تھا۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی حسب معمول اپنی منافقت پر قائم ہے۔ گزشتہ دنوں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں یہ جلسہ منعقد کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے اعلان کریں کہ اسرائیل کو نہیں مانتے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ حافظ صاحب آپ کو علم میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کتنی مرتبہ اسرائیل کی مذمت کی ہے اور شدید الفاظ میں مذمت کی ہے؟ اب وہ جیل میں ہیں، ان کے جیل سے یہ بیان دینے سے کیا ہوگا؟ آپ حکومت سے کیوں نہیں کہتے؟ آپ حکومت سے کہیں نا، کہ حکومت جو اس وقت بیٹھی ہے، اور نواز شریف کے دور میں 97 میں نواز شریف نے جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا اجمل قادری کو کس لیے اسرائیل بھیجا تھا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ ایسے ہی خام خواہ، آپ کو کسی نے کہا، کسی نے پمپ کیا، کسی نے آپ کو اس بات پر مائل کیا، آپ نے جا کر تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف بیان داغ دیا۔ آپ نے اس وقت اپنی جماعت کے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو کیوں نہیں بچایا جب انہیں بار بار
فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے پر اس فسطائیت زدہ حکومت نے انہیں ان کی اہلیہ سمیت گرفتار کیا، آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ آپ نے ان کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آج آپ کو کہیں سے سیٹی ماری گئی ہے اور آپ جا کر یہ بیانات دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے درجن سے زائد ایسے بیانات ہیں جس میں ان کا واضح طور پر کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت نہیں تسلیم کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا یا اس کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کیا تو ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ ان کا مزید ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جو علامہ اقبال نے اور جو قائد اعظم نے کہہ دیا تھا ہمارا وہی بیان ہے، ہمارا وہی موقف ہے، ہم قائد اعظم کے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک فلسطین کو آزاد مملکت اور فلسطین کے لوگوں کی رائے کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمن نے مزید کہا کہ لوگوں کو جیل میں ڈالنے اور جیل سے نکالنے کے لیے امریکہ کی مدد کی طرف دیکھا جا رہا ہے، امریکہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مدد کریں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان نے نہ کبھی امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مجھے جیل سے باہر نکالیں، بلکہ انہیں جتنی بھی ڈیلیں آفر کی گئی ہیں انہوں نے اسے ٹھکرا دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں عدالتوں سے اپنے مقدمات بری کروا کر، چونکہ یہ تمام جھوٹے بوگس مقدمات ہیں، جعلی مقدمات ہیں، لہٰذا میں اپنے مقدمات عدلیہ سے ان کو ختم کروا کے آؤں گا۔ شوکت بصرہ نے اسی بیان پر کہا ہے کہ جماعت اسلامی اپنی منافقت، اپنے دوغلے پن، جھوٹی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہونے کی وجہ سے آج تک نہ عوامی جماعت بن سکی اور نہ ہی عوام کا اعتماد حاصل کر سکی ہے۔ یہ بات درست ہے۔ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے اس کی بہت بڑی اکثریت تھی، کراچی میں اس کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا، لیکن جب سے جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی ہے تو اس نے اپنے ووٹ بینک کو تباہ کر دیا ہے۔ عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے مردہ خانوں میں جتنی لاشیں پڑی ہیں اگر ان کی تعداد بتا دوں تو بھونچال آ جائے گا۔ رحیم یار خان سے شہید راشد جس کی میت کل واپس کی گئی، اس کی میت کو لانے والے نے ایک باکس میں 3 میتیں دیکھی ہیں۔ یعنی جو پیمز ہاسپٹل میں جو لاشیں رکھی ہوئی ہیں مردہ خانوں میں، ان کا کہنا تھا کہ ایک باکس کے اندر 3 لاشیں دیکھی گئی ہیں۔ یہ عمران ریاض خان کا کہنا ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کافی پرعزم ہیں، ان کا مقصد اب کسی عہدے کا حصول نہیں ہے، بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ عمران خان ایک تاریخ ساز جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ ہمارا مقصد کسی عہدے کا حصول نہیں ہے، ہم پاکستان کے جو اندرونی ساخت بن چکی ہے، جبر کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ عدنان عادل سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ وزیر اعظم جو فارم 47 کے شہباز شریف اور مریم نواز یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کی حالت کو بدل دیا ہے، معاشی ترقی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں معاشی ترقی کی شرح 0.9% رہی۔ اس سے اندازہ لگا لیں معاشی حالت کا۔ شوکت یوسف سے کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ خواجہ آصف کو یہ خوف ہے کہ کہیں ریحانہ ڈار اسمبلی نہ آ جائیں، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تحریک انصاف کا پہلا موقف ہے کہ 8 فروری کا لوٹا ہوا تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور اگر تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس ہوتا ہے تو خواجہ صاحب سمیت ان کے درجنوں جو MNA فارم 47 پر بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب فارغ ہو جائیں گے۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ سال 2024 کے بڑے ولن قاضی فائز عیسیٰ تھے، انہوں نے عدلیہ کو نقصان پہنچایا، PTI کو سائیڈ لائن کرنے میں ساتھ تھا ان کا، بلے کا نشان لیا، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ ہونے کے پیچھے بھی
ان کا رویہ ہے۔ اب دیکھیں خواجہ آصف کے ایسے عجیب عجیب بیانات ہوتے ہیں، ایسی بے شرمی سے وہ بیان دیتے ہیں، ایسی ڈھٹائی سے بیان دیتے ہیں کہ انہیں اس طرح کے الفاظ سے نوازنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ورنہ ان سے کوئی سیدھی زبان میں بات کرے، کوئی شائستہ لہجے میں بات کرے تو وہ انہیں گوارا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتے یہی ہیں کہ انتشار ہوتا رہے ملک میں۔ اب جب تحریک انصاف مذاکرات نہیں کر رہی تھی تو ان سمیت نون لیگ کے درجنوں جو رہنما ہیں وہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف ہم سے مذاکرات نہیں کرتی، عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ اب جب عمران خان نے اپنی پارٹی کے کہنے پر یہ کر لیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو خواجہ آصف کا بیان ہے کہ عمران خان ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، نرمی کریں اور فیس سیونگ دیں۔ اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس عمر میں بھی اسے شرم نہیں آتی، یہ بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے کہ عمران خان نے کب اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ اب چاہ رہی ہے کہ عمران خان ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے کوئی ڈیل کر لے، لیکن عمران خان نے صاف کہا ہے، کل بھی ان کا بیان تھا کہ میں ڈیل کسی صورت نہیں کروں گا، میں اپنے مقدمات ختم کروا کے باہر آؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ہم سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، مجھے اس تبدیلی میں نیک نیتی بالکل نظر نہیں آ رہی، ایسا کہنا ہے خواجہ آصف کا۔ اب یہی ہے نا کہ یہ نون لیگ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کہ اگر مذاکرات نہ کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چور ڈاکو کہتے ہیں اور اس لیے ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ اب جب انہوں نے 2-2.5 سال بعد مذاکرات کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی تو اب یہ ان کے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔